السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ بات پوچھتے ہیں کہ کس کو سنیں، لیکن ایک یہ بولتا ہے ایک ایسے بولتا ہے. تو میں نے کہا اس مسئلے کو تھوڑا سا حل کیا جائے، تھوڑی سی حکمت کی بات شیئر کی جائے کہ آپ صرف اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. کچھ لوگوں کا پھر یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں کسی کے تھرو ہی پہنچنا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. یا رسول اللہ، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيب then I am near. اللہ سبحانہ و تعالیٰ did not say کہ قُلْ رَبُّكَ قَرِيب، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا فَإِنِّي قَرِيب then I am near. اس کا مطلب ہے کہ میں یہ بات بھی سن رہا ہوتا ہوں ہر وقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ اگر تم کسی جگہ پر ہو، تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، تم 7 ہو تو 8واں اللہ ہے، یا تم اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو آپ کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی باڈی. آپ کو صرف ایک اخلاص اور کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ پہنچ جائیں گے. یو ڈونٹ ریئلی نیڈ. دیکھیں، ہر بندے کے پاس جب اس کے پاس کوئی پاور آتی ہے، اتھارٹی آتی ہے، اس کے پاس پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ کو ریفرنسز ہوتے ہیں. یہ وہ ایک ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی، اللہ پروردگار، ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب اس کے پاس آپ نے جانا ہے، you don't need any reference, you can go directly to him. آپ کو کیا چاہیے ہے؟ صرف آپ کو، ویسے تو آپ کسی بھی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، مگر ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، وہ تہجد کا ٹائم ہے، بہترین ٹائم ہے، رائٹ. اس وقت بات بھی سمجھ آتی ہے. آپ اٹھیں اس وقت، ذرا اٹھ کے دیکھیں، 5-7 دن اٹھیں اور نماز پڑھیں اور دھیان دیں نماز میں، اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. الحمد شریف پڑھیں، اس پہ غور دیں، تسبیح کے اوپر غور دیں، فیل کریں کہ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. پھر ذرا خود دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اینی وے، یہ تو ایک مطلب وہ اس کی بات ہے. باقی جہاں تک ہے کہ آپ کس کو سنیں، تو میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میرے زندگی میں کچھ اسٹینڈرڈ ہیں کہ میں ہر اس شخص کی بات کو سنتا ہوں جو وائٹ اور بلیک کو واضح کر کے بات کرتا ہے، گرے ایریا میں شیڈ میں بات نہیں کرتا. اور اس کا بیسکلی سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سنیں جو، میں ایک اور بات بتاتا ہوں، حکمت کی بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کا اندر ہے نا، ادھر ہی آپ اسی کو سن رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو دوسروں کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہیں، مطلب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں، تو دوسرے گھٹیا ہیں، وہ نیچے ہیں، کمتر ہیں، تو پہلی بات تو یہ شیطانیت ہے. کیونکہ شیطان نے بھی یہ کہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا، انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین یا ربی، ہاؤ کین آئی پراسٹریٹ ٹو سم تھنگ جو کمتر ہے. تو جب برتری کا ایک دم اندیشہ وسوسہ ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا. اور جو ہے اگر تو آپ جن کو سن رہے ہیں وہ آپ کو دوسروں کے بارے میں مطلب ایسے خیالات ڈال رہے ہیں ذہن میں کہ جن سے نفرت کا اندیشہ بڑھتا ہو، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں کم تری یا حقارت پیدا ہوتی ہو، تو سمجھیں کہ پھر آپ کے اندر یہ جراثیم ہے، آپ کے اندر یہ پرابلم ہے. آپ اپنی اصلاح کریں اور ان کو سننا چھوڑیں اور ان لوگوں کو سننا شروع کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا، رحمۃ للعالمین. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو آپ ان کے کیسے ہر بات پہ گرفت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، رحمت کس میں ہے؟ درگزری میں، معاف کرنے میں، بہتری سمجھنے میں، یا ہر چیز پر پکڑ کرنے پہ، نفرت کرنے میں اور دوسرے کو کمتر سمجھنے میں؟ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں. تو ہر اس بندے کو سنیں. میرا اپنا پریفرنس یہ ہے کہ میں کبھی کسی بندے کو نہیں سنتا ہوں جو مطلب کسی دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے یا اختلاف پیدا کرتا ہے، یا کسی کو 2 نمبر کہتا ہے، 3 نمبر کہتا ہے، یہ نمبرنگ والا سسٹم جو کرتے ہیں. تو ایک بڑی کامن سی بات ہے میں کی جاتی ہے کہ دیکھیں 73 میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا نا، 72 تو جہنمی ہوں گے. تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ پوچھیں وہ کون سا فرقہ ہے. ہر کوئی کہے گا ہم ہیں، میں بتاتا ہوں وہ کون سا فرقہ ہے. وہ سب فرقوں میں سے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں یا سلفی ہیں، کسی بھی مسلک کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہیں، اگر وہ حق کے اوپر ہیں ان سب مسالک میں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کریٹ کرو. تو اگر وہ فساد نہیں کریٹ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، باقی ان کا مطلب رغبت جس سائڈ پہ زیادہ ہے، لیکن آپ کو چوائس ہے. ایز لانگ ایز
آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں, ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں, پھر یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, آپ جس مرضی کے ساتھ منسلک ہو جائیں. تو وہ جنتی فرقہ ان سب میں سے وہ لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے, اور دوزخ کی جو 72 فرقے ہوں گے وہ سب میں سے ہی ہوں گے, سب میں سے ہی ہوں گے. وہ ہوں گے جنہوں نے زمین میں شر پھیلایا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے منع کی. شر کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ دوسرے کو کم سمجھنا. تو آپ اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ جس کو بھی سنتے ہیں وہی آپ خود ہوتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹویوٹا کیمری گاڑی لی. اب آپ نے جب ٹویوٹا کیمری گاڑی لی ہے تو آپ جب روڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو ہر دوسری تیسری گاڑی ٹویوٹا کیمری نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب سب نے ہی ٹویوٹا کیمری لے لی ہے, کیونکہ آپ کا مین فوکس اب ٹویوٹا کیمری پر ہو گیا, آپ کو اس لیے وہ گاڑیاں نظر زیادہ آ رہی ہیں. تھی پہلے بھی اتنی ہی وہ. اسی طرح جب آپ کسی کو سن رہے ہیں تو غور دیں ذرا آپ کن کو سن رہے ہیں. اگر وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں حقارت رکھتے ہیں, کم تر سمجھتے ہیں ان کو اپنے سے, تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ پرابلم آپ کے اندر ہے. آپ اپنی پرابلم کو فکس کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کی پرابلم فکس ہوگی آپ خود نوٹس کریں گے, آپ ان لوگوں کو سننا شروع کر دیں گے جو محبت کا پیغام دیتے ہیں اور نفرتیں نہیں پھیلاتے ہیں, دوسروں کو اپنے سے بہتر, اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.